حضرت سعد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت سعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا جبکہ میرا تعلق حجاز کے ایک قبیلے سے ہے اور میں سیاہ رنگت کا مالک ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے سعد، اللہ کے ہاں رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو صرف تقوی دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر پختہ ہے تو تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں غریب ہوں اور رنگ بھی میرا سیاہ ہے، اس لیے کوئی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وہب ثقفہ، جو بہت امیر صحابی تھے، ان کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ان کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حضرت عمرو بن وہب نے کھولا۔ حضرت سعد نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حضرت عمرو سمجھے کہ حضرت سعد یہ بات اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اس لیے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سعد کو بہت ڈانٹا اور انہیں اپنے گھر سے جانے کے لیے کہا۔ حضرت سعد بیچارے ڈر گئے۔ یہ سب باتیں اندر حضرت عمرو کی بیٹی سن رہی تھیں۔ وہ فوراً اپنے والد کے پاس آئیں اور کہا کہ ابا جان، تحقیق کر لیں، اگر انہیں واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا ہوا تو آپ انہیں واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس طرح تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر انہیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو مجھے کالے اور گورے، امیر اور غریب سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول کا حکم میرے لیے کافی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر حضرت عمرو بھی ڈر گئے، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں اور بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت سعد سے کرو۔ حضرت عمرو راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہی نکاح پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد سے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ رقم نہیں اور نہ ہی کوئی سامان ہے، میں اتنی رقم کہاں سے جمع کروں؟ آپ نے تسلی دی اور فرمایا کہ سعد فکر نہ کرو، علی، عبد الرحمن اور عثمان کے پاس جاؤ اور ان تینوں سے کہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے مجھے 200 درہم دے دو، 400 درہم تم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کا گھر کا ضروری سامان لے آنا۔ حضرت سعد اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان تینوں صحابہ کے پاس گئے اور انہیں اللہ کے رسول کا حکم سنایا۔ انہوں نے 200 درہم سے کچھ زیادہ رقم حضرت سعد کو دے دی۔ حضرت سعد یہ رقم لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ رہے تھے کہ 400 درہم حق مہر ادا کروں گا اور باقی رقم سے گھر کا ضروری سامان خرید لوں گا۔ ابھی وہ سامان لینے بازار پہنچے ہی تھے کہ اچانک جنگ کی صورتحال بن گئی اور اعلان ہوا کہ اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ حضرت سعد نے سنے تو انکار ارادہ بدل گیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلان جیسے ہی اعلان سنا تو دنیا کی تمام خوشیاں اور دنیا کی تمام آسائشیں ان کے دل و دماغ سے نکل گئیں۔ یاد رہا تو بس اللہ کا حکم۔ انہوں نے اپنے پاس موجود رقم سے ایک گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی اور اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب اس لیے ڈالا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر ہی واپس نہ بھیج دیں کہ آج ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اس لیے چھپ کر میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ جب صحابہ کی نظر ان پر پڑی تو کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون نقاب چڑھائے جہاد کے میدان میں موجود ہے۔ صحابہ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ یہ نقاب میں کون جہاد میں شامل ہوا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو ثواب لینے کی نیت سے جہاد میں شامل ہوا ہوگا۔ ہمیں اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب مسلمانوں اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو حضرت سعد بڑی دلیری سے لڑے۔ اچانک ان کے گھوڑے کو دشمن کا تیر لگا اور گھوڑا نیچے گر گیا۔ گھوڑا نیچے گرنے کی وجہ سے حضرت سعد بھی نیچے گر گئے۔ حضرت سعد بڑی تیزی سے زمین پر سے اٹھے
اور اپنے بازو جھاڑنے کے لیے اوپر کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے سیاہ بازو پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ حضرت سعد ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ تو مجھے سعد لگ رہا ہے، جس پر حضرت سعد نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد ہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سننا تھے کہ حضرت سعد کو جیسے نئی زندگی مل گئی، ان میں بجلی کی سی رفتار آ گئی، وہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تمام لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سعد شہید ہو گئے ہیں۔ جب اعلان ہوا کہ حضرت سعد شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سعد کے پاس گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے سعد اور اس کے نبی کو تیرا یہ عمل بہت پسند آیا ہے، اللہ تجھے جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے گا۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان اور ایسی اللہ کی محبت، اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا شوق اور جہاد، ایسی ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، آمین۔